السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم صالمون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا رب العالمین کے لیے ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے اور چلانے والا ہے اور چلاتا ہے۔
درود و سلام امام الحرمین امام القبلتین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد معززات و مکرمات اسلامی روحانی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، قابل قدر اور قابل فخر پیارے بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین نے آج 6 اکتوبر 2023 کا خطبہ جمعۃ المبارک کے مقدس موقع پر اللہ میری اور آپ کی حاضری اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ سنا کے ذریعہ نجات کا سبب بنا دے، بخشش کا بہانہ بنا دے اور مغفرت کا خزانہ تیار فرما دے۔ پیارے بھائیوں، گزشتہ جمعہ تکبر کرنے والے متکبرین کا انجام اور سلام، محبت، رفعت، بلندیاں اور گناہوں کو مٹانے والے اعمال، جنت میں لے کر جانے والے اعمال کا ذکر کیا۔ آج اللہ کی رحمت سے ان اعمال کا تذکرہ کروں گا جو قیامت والے دن ذلت اور رسوائی کا سبب بنیں گے۔ ان میں سے پہلا عمل ہے عہد شکنی کرنے والا۔ پہلا عمل کون سا ہے؟ عہد شکنی کرنے والا۔ اب عہد شکنی کیا ہے؟ کسی کے ساتھ وعدہ کر کے دھوکہ کرنا، وعدہ کر کے فراڈ کرنا، وعدہ کر کے 2 نمبری کرنا۔ جس مسلمان بھائی اور بہن کے اندر یہ عمل پایا گیا تو کل قیامت والے دن ذلت اس کا مقدر بنے گی، رسوائی اس کی شان بنے گی۔ اب یہ بات یہیں تک محدود نہیں، جس پیارے پیغمبر کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرامین، آپ کا فرمان کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جو شخص غدار ہوگا، کیا ہوگا؟ غدار ہوگا، عہد شکنی کرنے والا ہوگا، روز قیامت حشر میدان جب میدان محشر لگے گا، اس کی پشت کمر پر عہد شکنی کے مطابق جھنڈا گاڑ دیا جائے گا۔ اللہ میری تو پوچھا جائے گا، اللہ کے رسول یہ کون سے لوگ ہیں؟ جواب دیا جائے گا، یہ غدار لوگ ہیں، یہ مکار لوگ ہیں، یہ فراڈیے ہیں، یہ عہد شکنی کرنے والے ہیں۔ اب سنیے دلیل۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا لِكُلِّ غَادِرٍ لِبَاءٌ عِنْدَ اسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یہ روایت مسلم شریف کے اندر موجود ہے، اور مسلم شریف کے اندر حدیث کا نمبر ہے 4537، اور یہی روایت صحیح مسلم کتاب الجہاد والسیر کے اندر بھی موجود ہے، 1738 نمبر ہے۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھے، دو حوالے صحیح مسلم کی کتاب سے، لِكُلِّ غَادِرٍ لِبَاءٌ عِنْدَ اسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کیا مطلب؟ قیامت کے دن ہر عہد شکن کی سرین پر ایک جھنڈا گاڑ دیا جائے۔ سرین اس حصے کو کہتے ہیں۔ جب قیامت والے دن ان لوگوں کی یہ پہچان ہوگی، کوئی انسان یہ نہ کہے کہ دنیا کے اندر غدار بن کے، مکار بن کے، عہد شکنی کر کے عزت حاصل کر لوں گا، تو میرے بھائی نہ دنیا میں عزت ہے اور نہ آخرت میں عزت۔ اور آخرت والے دن ان لوگوں کی یہ پہچان ہوگی، لِكُلِّ غَادِرٍ، ہر غدار پر لِبَاءٌ، ایک جھنڈا ہوگا، عِنْدَ اسْتِهِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، اسْتِهِ اس کے سرین پر، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں دھوڑی پر، ایک جھنڈا گاڑ دیا جائے گا۔ جب لوگ پوچھیں گے یہ کون سے لوگ ہیں، بتایا جائے گا یہ عہد شکنی کرنے والے لوگ۔ میرے بھائیوں دعا کرو اللہ اس گناہ سے، یہ برا عمل ہے نا، اللہ اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر آج ہم نہ بچے، کل قیامت والے دن ذلت اور رسوائی ہوگی۔ نمبر 2، دوسرا عمل کون سا ہے؟ بے نماز۔ بے نماز، اللہ کے بندے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے، نماز تو پنجگانہ فرض ہے، نماز 5 وقت کی فرض ہے، لیکن ہمارے پاس نماز پڑھنے کے لیے بھی وقت ہے نہیں۔ آئیے سنیے کہ بے نماز کل قیامت کے دن میدان محشر میں کس طرح رسوا ہوگا، کس طرح ذلیل ہوگا۔ آئیے پہلے رب کا قرآن سنیے، سورۃ القلم آیت نمبر 42 اور 43 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، یوم یکشف عن ساق، یوم اس دن، یکشف اٹھا دیا جائے گا، یکشف دور کر دیا جائے گا، یکشف دور کر دیا جائے گا، یا بھلا عن ساق، ساق کہتے ہیں اس پنڈلی، یوم یکشف عن ساق، ایک قرآن اٹھا دیں، یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی سے کپڑا اٹھایا جائے گا۔ اس کو کیا کہتے ہیں اور اس کو کیا کہتے ہیں موسیٰ صاحب؟ چھوٹا چھوٹا قرآن، اس کو پنڈلی کہتے ہیں، اس کو پٹ کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا جو یہ حکم ہے، یوم یکشف عن ساق، جس دن، ارے چھوٹا قرآن ہے، جس دن اس کی پنڈلی سے کپڑا، بیٹھ جاؤ، آپ کو نہیں پتا،
جس دن اس کی پنڈلی سے کپڑا ہٹایا جائے گا، جب کپڑا ہٹایا جائے گا پھر کیا ہوگا؟ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور کفار کو یدعون بلایا جائے گا، یدعون بلائے جائیں گے الی السجود سجدہ کرنے کے لیے۔ یوم یکشف عن ساق، جس دن اس کی پنڈلی سے کپڑا ہٹایا جائے گا، یدعون یوم یکشف عن ساق و یدعون، اور ان کو بلایا جائے گا اس کے لیے الی السجود سجدہ کرنے کے لیے۔ رب کا قرآن ہے، رب کا قرآن، تو جو مسلمان ہوگا، جو کلمہ پڑھنے والا ہوگا، جس نے زندگی میں نمازیں پڑھی ہوں گی، جس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہوگا، وہ تو مسلمان، اور جس کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا، کلمہ پڑھ کے بے نماز تو کافر ہوتا ہے۔ بے نماز تو ایک مطلق طور پہ دین اسلام میں داخل نہیں ہوا، وہ تو پکا کافر، اور جو کافر وہ بے نماز کا انکاری۔ بات کو سمجھنا، ایک بندہ کلمہ پڑھ کے بے نماز کو برا نہیں کہتا، کہتا ہے نماز کی فضیلت تو ضرور ہے، نماز فرض ہے، نماز پڑھنی چاہیے، اقرار کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے، پر عمل ہے زبانی کلامی اقرار کرنے سے بندہ کافر تو نہیں ہوتا، لیکن کافروں والا عمل، یہ کافروں والا عمل، کفار سا جیسا عمل کر رہا ہے۔ لیکن قرآن کی دعوت کیا ہے؟ جس دن اس کی پنڈلی سے کپڑا ہٹایا جائے گا اور ایسے کفار کو سجدوں کے لیے بلائے جائیں گے، آگے قرآن کیا کہتے ہیں سنیے ذرا، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، تو ان میں سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہوگی، سجدہ کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، تو سجدہ نہ کر سکتے۔ اور بے نمازی ہو، آج 6 اکتوبر کے خطبہ جمعہ میں قاری صاحب آپ کو قرآن پڑھ کے بتا رہے ہیں، سورۃ قلم پارہ نمبر 29 آیت نمبر 42 اور 43، سن لو بے نمازیوں، اللہ کا حکم یہ سن کے توبہ کرو اور پکے نمازی بن جاؤ، پکے نمازی بن جاؤ۔ یوم یدعون الی السجود، حشر میدان، ان کو جب بلایا جائے گا الی السجود سجدہ کرو، فلا یستطیعون، یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کے اندر سجدے کی طاقت نہیں ہوگی، پاور نہیں ہوگی، ہمت نہیں ہوگی، اور یہ ہوگا کب؟ حشر میدان، یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی سے کپڑا اٹھایا جائے گا، اس دن یہ حکم ہوگا، کفار کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا، لیکن یہ سجدہ بے نماز سجدہ نہیں کر سکے۔ تو آج مہلت ہے نا، جہاں تلک یہ میری آواز جا رہی ہے، مساجد کے اندر آنے والوں، مساجد سے باہر سننے والوں، او مسلمانوں، کلمہ نبی پاک کا پڑھے تو نماز فرض ہے، نماز نہیں پڑھو گے گناہگار ہو جاؤ گے۔ آج رب العالمین نے سجدہ کرنے کی طاقت دی ہے، سجدہ کر لو۔ آج رب العالمین نے رکوع کرنے کی طاقت دی ہے، رکوع کر لو۔ آج رب العالمین نے
5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے۔ آج نمازی بن جاؤ، کل قیامت والے دن یہ سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ جس کا خاتمہ ایمان پر ہے نہیں۔ آگے سنیں، پھر کیا ہوگا؟ خاشعتاً ابصارہم، جھکی ہوئی ہوگی ان کی آنکھیں، جھکی ہوئی ہوں گی ان کی آنکھیں۔ خاشعتاً ابصارہم وترہقہم ذلہ، اور ذلت ان کا مقدر بن جائے گی۔ چلو ہم اپنے بلال بھائی سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنا منہ ادھر کر لے اور لیتے بلند لیتے خطبہ سن لو، لیکن نظر ادھر میری طرف ہو۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ میرے بلال کو شفا عطا فرما دے۔ اچھا چلو، اللہ کرم کرے اور اللہ رحمت فرمائے۔ اچھا میں عرض کر رہا ہوں بلال بھائی، خاشعتاً ابصارہم وترہقہم ذلہ، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ وترہقہم ذلہ، وترہقہم ذلہ، اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ توجہ سے خطبہ سنو، میں نے جمعے کے اندر یا بعد میں سن لیں کہ میں نے کیا باتیں سمجھائی ہیں۔ آج 6 اکتوبر کا میں نے کون سا خطبہ دیا ہے؟ آگے رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ صَالِمُونَ، حالانکہ پہلے اس وقت سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے، وَهُمْ صَالِمُونَ، جبکہ یہ صحیح بھی تھے، سالم بھی تھے، تندرست بھی تھے، ٹھیک بھی تھے، ہاتھ بھی کام کرتے تھے، پاؤں بھی کام کرتے تھے، جسم بھی ٹھیک تھا، نماز بھی پڑھ سکتے تھے، کانوں میں اللہ اکبر کی آواز بھی آتی تھی۔ آج یہ سجدہ کر سکتے تھے، آج یہ نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے نماز نہیں پڑھی، تو کل قیامت والے دن سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ کل قیامت والے دن نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ذلت ان کے اوپر چھا رہی ہوگی۔ اور میرے بھائیوں، یہ بے نمازیوں کی رسوائی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ بے نمازیوں کی ذلت نہیں تو اور کیا ہے؟ کل قیامت کے دن پچھتاوے سے آج کا پچھتاوا بہتر ہے۔ ہاں جی، آج کا پچھتاوا بہتر ہے۔ اپنی کمیوں کو دور کرو، اپنی غلطیوں کو دور کرو، نمازی بن جاؤ، نمازی۔ اور میرے بھائیوں، یہ تو ہے رب کا قرآن۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر موجود ہے، حدیث کا نمبر 1883 ہے، اور پھر 454 نمبر ہے حدیث مصطفیٰ کا۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا میں اللہ کے لیے سجدہ کرتا تھا، جو شخص دنیا میں اللہ کے لیے نماز پڑھتا تھا، دکھلاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، رسول اللہ کا فرمان، جو بندہ دنیا میں اللہ کے لیے سجدہ کرتا تھا، اللہ کے لیے جو نماز پڑھتا تھا، فرمایا اسے اللہ تعالیٰ اس دن، کل قیامت والے دن، جب اپنی پنڈلی کو کھولیں گے، اپنی پنڈلی کو کھولیں گے، سجدے کی توفیق دے دیں گے، سجدے کی طاقت دے دیں گے، سجدے کی ہمت دے دیں گے، اور وہ سجدے میں گر جائے گا۔ جب سجدے میں گر گیا، لیکن جو شخص اپنی جان بچانے کے لیے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے سجدہ کرتا تھا، تو میرے بھائیوں، کل قیامت والے دن اس کی پیٹھ پر، اس کی پشت پر، اس کی کمر پر ایک تختہ ڈال دیا، جیسے یہ لکڑیوں کا تختہ نہیں ہوتا جس پر میت کو نہلاتے ہیں،
اس قسم کا وہ تختہ ہوگا، اللہ اس کی پیٹھ کو تختہ بنا دے گا، جو دنیا میں اللہ کے لیے نماز پڑھتے تھے، جب وہ سجدہ کرنا چاہے گا تو گر پڑے گا، یعنی سجدے کی توفیق رب العالمین عطا فرمائے۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان میں نے پڑھا ہے کہ جو شخص دنیا میں خالص اللہ کے لیے نماز پڑھتا تھا، دعا کرو اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ حشر میدان قیامت کے دن جب اپنی پنڈلی کو کھولیں گے، سجدے کی توفیق ہوگی، سجدے میں گر جائیں گے، اور جو شخص دنیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا تھا یا جان بچانے کے لیے نماز پڑھتا تھا، میرا اللہ کل قیامت کے دن حشر میدان اس کی پشت کو، اس کی کمر کو ایک تختہ بنا دے گا، جب وہ سجدہ کرنا چاہے گا تو گر پڑے گا، تو سجدہ کرنا چاہے گا تو گر پڑے گا۔ اور میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات کھول کھول کر بیان فرما دی۔ میرے محترم بھائیو، رب کا قرآن، رسول اللہ کی حدیث۔ اب اسی موضوع پر دوسری حدیث سنیے کہ کل قیامت والے دن بے نمازیوں کی رسوائی کس طرح ہوگی، ذلت کس طرح ان کے اوپر چھا رہی ہوگی حشر میدان کے دن۔ اب دوسری حدیث سنیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میری اور آپ کے دلوں کی بہار، ساری کائنات کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دن امام الانبیاء نے نماز کا ذکر فرمایا۔ کس کا ذکر فرمایا؟ نماز کا ذکر فرمایا، اور جب نماز کا ذکر فرمایا نا، ساتھ ہی ارشاد فرمایا، کون سا؟ من حافظ علیہا، جڑا بندہ نمازاں دیاں حفاظت کرے گا، من حافظ علیہا، جڑا بندہ نمازاں پڑھے گا، کانت لہو نورن، وہ نماز اندے واسطے نور ہوئے گی۔ قیامت والے دن حشر میدان جب لگا ہوگا نمازیوں کے لیے، جنہوں نے دنیا میں نماز ادا کی ہوگی، جنہوں نے نمازوں کی حفاظت کی ہوگی، نبی پاک دا فرمان بیان کر رہے ہیں، من حافظ علیہا، جڑا بندہ نمازاں دی حفاظت کرے گا، رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، حافظو علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اللہ رب العالمین نے 5 نمازاں ہر مسلمان دے تے فرض کیتیاں نے، انہاں دے وچوں فرمایا ساریاں نمازاں دیاں حفاظتاں کرو، انہاں دے وچوں جیڑا بندہ عصر دی نماز حفاظت کرے گا، حافظ علی الصلوات، اللہ پاک کہہ رہے ہیں نمازاں دے حفاظت کرو، نمازاں پڑھیا کرو، انہاں نمازاں دے وچوں والصلاۃ الوسطی، عصر دی نماز خصوصاً عصر دی نماز حفاظت کریا کرو، حافظو
نمازاں دی حفاظت کریا کرو علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی اثر دی نماز نہ چھڈیا کرو وقوموا کھڑے ہو جاؤ للہ اللہ دے واسطے کیونکہ جدوں اللہ اکبر دی آواز آئے اللہ اکبر دی صدا آئے جدوں اذان دا بلاوا آئے جدوں اذان دی پکار آئے جدوں اذان دی الغار آئے جدوں اللہ دا حکم آ جائے کہ نماز دا ٹائم ہو گیا اونا دے وچوں جیڑا بندہ عصر دی نماز دی حفاظت کرے گا فرمایا قوموا للہ قانتین اللہ دے قابضہ دے اندر اللہ کا نام دے اندر او بندہ فرما برداراں وچوں لکھیا جائے گا فرما برداراں وچوں لکھیا جائے گا اطاعت گزاراں وچوں لکھیا جائے گا آ جانا اج ساڈے جین بیماراں کول وی نبی پاک دا فرمان سن لے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد گج وج کے درود پڑھو بخل نہیں کرنا بخیلی نہیں کرنی کنجوسی نہیں کرنی جدو نبی پاک دا نام آئے تے گج وج کے درود پڑھنے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے دی عصر دی نماز رہ جاندی ہے جیڑا بندہ عصر دی نماز نہیں ادا کردا اس دی مثال انجی ہے فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ اندہ مال بھی برباد ہو گیا اندے اولاد بھی برباد ہو گئی اے نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان جے آج دنیا دے اندر اللہ پاک نے ساموے زندگی عطا فرمائی ہے اے تھوڑی جئی زندگی جے اگر اس زندگی دے اندر جدو اذان دا بلاوا جائے اسی نماز پڑھنا جاواں گے نبی مکرم جناب محمد علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حافظ علیہا جڑا بندہ نمازاں پڑھے گا جڑا بندہ نمازاں دے حفاظت کرے گا فرمایا کانت لہو نورن او نماز قیامت والے دن دے واسطے نور ہوئے گی او نماز کی ہوئے گی نور سبحان اللہ میری ماں بہنوں بیٹیوں تسی بھی نبی پاک دے فرمان غور نال سنو بزرگوں نوجوانوں میرے دلوں تے حکومت کرنے والے ہو تسی بھی نبی پاک دا فرمان سن لو جنہ دے نمازاں پڑھیاں ہون گیا اے نماز قیامت والے دن کی ہوئے گی نور ہوئے گی وار وبرہانن نالے دلیل ہوئے گے نالے دلیل ہوئے گے ونجات من النار اے نماز اب تو نجات دین والی ہوئے گی اگر نمازاں نہ پڑھیا قیامت والے دن ذلت رسوائی چھا رہی ہوئے گی ہر طرف کو بکار آ رہی ہوئے گی آج سانو بچا لو لیکن اللہ دا قانون کدی بدل سکتا
نہیں اللہ نے زندگی دیتی نماز پڑھن واسطے، لیکن سانو نمازاں دیاں فکر ہی نہیں، سانو نمازاں دیاں ٹینشن نہیں۔ اگر نماز پڑھی ہوئے گی بے نماز، قیامت والے دن حشر میدان محشر دے اندر ذلیل ہو رہے ہوں گے، رسوا رہے ہوں گے، ذلت اکھاں چکیاں ہون گیاں، سمجھ آتی بھئی اکھاں چکیاں ہون گیاں، خاشعۃ ابصار وترہقہم ذلہ، اور ذلت انہوں تے چھاری ہوئے گی۔ اے تے بے نمازیاں دا حال ہوئے گا، تے جڑے نمازی ہون گے، جڑے نماز پڑھن والے ہون گے، جنہاں نے نمازاں دے حفاظت کیتی ہوئے گی، اے نمازیاں واسطے حشر میدان اے نماز نور ہوئے گی، اے نماز دلیل ہوئے گی، اے نماز صدقہ ہوئے گی، اے نماز جہنم دی اگ تو بچان والی ہوئے گی۔ تو پھر دعا کرو اللہ سانو پکا نمازی بنا دے۔ اور آگے سناؤں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جڑا بندہ نمازاں نہیں پڑھے گا، جڑا بندہ نمازاں ٹلے بول دیو، جڑا بندہ نمازاں ہون مزہ آیا، اکر چک پائی جے، دل وچ دل پایا جے، زبان نال زبان ملائی جے، ہاں نال ہاں ملائی جے، پاک پیغمبر دا فرمان وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جنہاں نے نمازاں نہیں پڑھیا ہون گیا انہاں دا حشر کی ہوئے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورًا، بے نماز واسطے نماز نور نہیں ہوئے گی۔ اور فرمایا وَلَا نَجَاتًا، بے نماز بندے نو قیامت والے دن آگ تو نجات نہیں ہوئے گی، آگ تو نہیں بچ سکے گا۔ بے نماز بندہ بولو آگ تو، یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ دے نبی کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آگے فرمایا نہ اے دلیل ہوئے گی وَقَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن بے نماز کس دن حال ہوئے گا؟ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ، بے نماز بندہ قیامت والے دن فرعون کافر دن حال ہوئے گا، بے نماز بندہ قیامت والے دن قارون کافر دن حال ہوئے گا، بے نماز بندہ قیامت والے دن حامان کافر دن حال ہوئے گا، اور بے نماز بندہ قیامت والے دن ابی بن خلف دن حال ہوئے گا۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ پہلا عمل اے بیان کیتا ہے جو غدار ہوئے گا قیامت والے دن اندہ کی حال ہوئے گا۔ دوسرا جڑا بے نماز ہوئے گا اندھی ذلت رسوائی کس طرح اندہ مقدر بنے گی، اور جڑا بندہ نمازی ہوئے گا کی ہوئے گا؟ نمازی بندے نو میرے رب کنیاں عزتاں دیں گے، اے تسی سن چکے ہو، ہن اگے آؤ۔ تیسرا عمل جڑا بندہ زکوٰۃ نہیں ادا کردا قیامت والے دن ایس بندے دی رسوائی ہوئے گی، ایس بندے دی رسوائی ہوئے گی۔ کتے لکھے ہیں
اللہ دا قرآن بیا پڑھنا نالے حق دا اعلان بیا کرنا۔ اے سنیا جے سورہ آل عمران آیت نمبر 180 اللہ رب العالمین اعلان فرماندے نے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اے اللہ دا قرآن جڑا سنیا جو ذرا ترجمہ سماعت فرماؤ۔ میں عرض کر رہا جڑا بندہ زکات نہیں دیندا قیامت والے دن کی ہوئے گا؟ رسوائی، ذلت۔ اے جڑا قرآن پڑھے ہے سورہ آل عمران ذرا ترجمہ سنیا جی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ ترجمے تے غور کرے آجے او لوگ جنہوں اللہ نے اپنے فضل دے نال انہاں نوں مال عطا فرمایا۔ اپنے فضل دے نال کی عطا فرمایا؟ مال عطا فرمایا۔ یبخلون او بخل کر دے میں، یبخلون او کنجوسی کر دے میں، ہوا خیر لہم اس بخل نو اپنے حق دے اندر اچھا نہ سمجھن، اس بخل نو اپنے حق دے اندر اچھا نہ سمجھن، بل ہوا شر لہم بلکہ انہاں واسطے برا عمل ہے۔ اور فرمایا او جس مال دے اندر بخل کر دینے، کنجوسی کر دینے، زکاة ادا نہیں کر دے، اے مال اللہ دا قرآن دے حکم دے مطابق سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ قیامت دے دن اس دا توق بنا کے انہاں دیاں گردناں دے اندر ڈال دیتا جائے گا۔ اللہ میری توق، اللہ میری توق۔ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اپنے حق میں اچھا سمجھتے ہیں، یعنی جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے وہ بخل کرتے ہیں، جو بخل اپنے حق میں اچھا سمجھتے ہیں، رب العالمین نے فرمایا یہ ان کے حق میں اچھا نہیں ہے، یہ برا عمل ہے۔ اور جو بخل کرتے ہیں کل قیامت والے دن ان کا یہ بخل والا مال ان کی گردنوں کے اندر توق بنا کر ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر، توجہ گرم۔ پہلا عمل دا چکیا جڑا غدار بندہ ہے ہوندا کی انجام ہوئے گا۔ دوسرے نمبر دے دا چکیا بے نمازیاں دی ذلت کس طرح ہوئے گی، بے نمازیاں دی رسوائی کس طرح ہوئے گی قیامت والے دن۔ تے جڑے بندے نمازی نے انہاں دے نال میرے رب کی سلوک کرن گے، اے بھی سمجھو گئے ہو۔ ہن چوتھا تے پنجواں عمل دس رہے ہیں جڑے بندے زکات نہیں ادا کردے، لیکن قربان جاواں ایسے بھی لوگ موجود ہیں، ایسے میری باجیاں بہناں بیٹیاں بھی موجود ہیں جڑے کہندے نے قاری صاحب جی ساڈے وڈیرے دنیا تو ٹر گئے نے، دنیا تو چلے گئے نے، اسی انہاں دے نام دا اصال ثواب کرنا چاہنے ہیں، آتے دعا کرو رب العالمین اپنے باغ اندر قبول فرمائے۔ لیکن ان کے نام کا جو صدقہ جاریہ کر جاتے ہیں نا، مرنے کے بعد قبر میں اللہ اس کی قبر کو نور علی نور بنا دیتا ہے۔ اور جڑے زکات نہیں ادا کرتے فرضی زکات،
آئیے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والے ہو، نبی پاک دا فرمان ذرا سن جاؤ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہن میں پہلے تک قرآن سنایا، ہن میں نبی پاک دا فرمان سنان لگیا۔ اے نبی پاک دا فرمان ایتھے موجود جے، توجہ میرے ال کرو، اکھاں دے وچ اکھاں پاؤ۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا، من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مسل لہ یوم القیامہ شجاعاً اقرأ لہ زبیبتان یطوقہ یوم القیامہ ثم یأخذ بلحظمتیہ یعنی شدقیہ ثم یقول انا مالک انا کنزک۔ جو زکوٰۃ نہیں نہ ادا کرتے ان کے بارے میں نبی پاک نے انجام بیان فرمایا، اور وہ انجام کیا ہے؟ اب کرنے لگا ہوں ترجمہ۔ حاجی صاحب کیا کرنے لگا ہوں؟ ترجمہ۔ توجہ ہے نا؟ ایک باری محبت نال سبحان اللہ کہو۔ ماشاء اللہ۔ من آتاہ اللہ مالا، جس بندے نو اللہ نے مال عطا کیتا، فلم یؤدی زکاتہ، تے بندہ زکات نہیں ادا کردا۔ یہ نبی پاک دا فرمان جی، نبی پاک دا، میری گل نہیں۔ من آتاہ اللہ مالا، جس بندے نو اللہ نے مال عطا کیتا۔ میرے موسیٰ بھائی کی نیند آ رہی تھی، میں بھی نہ سو جاؤں۔ آئے رکھا کھولو، یا اللہ میرے موسیٰ بھائی، میرے تمام آنے والے بہن بھائیوں پہ رحمتوں کا نزول فرما۔ رات کو موسیٰ بھائی آپ عشاء کی نماز پڑھ کے دیکھ کر گئے ہو نا، جب میں یہ حدیث ہے جو آپ سنا رہے ادھر بیٹھ کے یاد کر رہا تھا کہ نہیں کی تھی؟ کر رہا تھا نا، کوئی حدیث ہے اب غور سے سنو گے میرا دل بھی تو خوش ہو جائے۔ من آتاہ اللہ مالا، جس بندے نو میرے رب نے مال عطا کیتا، توجہ، فلم یؤدی زکاتہ، تے او بندہ اس دی زکات نہیں دیندا، زکات مسل لہ یوم القیامہ، اے مال قیامت والے دن اس دے مثال بنے گا، شجاعاً اقرأ، گنجا سانپ بن جائے گا۔ کی بنے گا؟ گنجا سانپ۔ جڑا زکات نہیں دیندا، جڑا مال جوڑ جوڑ کے رکھدا ہے، او مال قیامت والے دن کی بنے گا؟ مسل لہ یوم القیامہ شجاعاً اقرأ، وہ گنجا سانپ بنے گا۔ اللہ میری توبہ، گنجے سانپ دا دیدار کی ہوئے گا؟ توجہ، گل اثر کے وقت میں پڑھاتا ہوں نا سبق بچوں کو، ادھر کل ایک مداری آ گیا اپنے گاؤں کے اندر، جس کے پاس وہ سانپ تھے۔ ہمارے بچے چھوٹے بڑے مداریوں کے پاس جمع ہو گئے، نماز بھول گئے۔ ہاں یہ عمران بھائی مداریوں کے سانپ بھی میں اور آپ دیکھتے ہیں، اور یہ وہ گنجا سانپ بنے گا، گنجا سانپ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام بتا رہے، شجاعاً اقرأ، او مال گنجا سپ بن جائے گا، گنجا سپ، اے بچن چپ کروا دیو، گنجا سانپ بن جائے گا، شجاعاً اقرأ، گنجا سانپ، اگے کیوں ہے لہو زبیبتان، اور اس دیاں اکھاں دے پاس دو سیاہ نقطے ہوں گے،
گنجا سانپ بن جائے گا وہ مال جن اکھاں دے درمیان دو سیاہ نقطے بن جان گے شجاعن اقرع لہو زبیبتان یہ مال گنجا سانپ بن جائے گا اور گنجیاں اکھاں دے درمیان دو سیاہ نقطے ہون گے لہو زبیبتان جنو ساتھ کہندے نے یتنکو یوم القیامہ پھر قیامت والے دن ایسا پنو پکڑے گا ثم یاخذ ثم پھر یاخذ پکڑے گا کہاں سے پکڑے گا بلحظمتیہ اس کا معنی پتہ کیا ہے ارے خطبہ جمعہ سننے آئے ہو کہ بچوں کے ساتھ کھیلنے آئے ہو نہ خود گناہگار بنو نہ اوروں کو گناہگار کرو رسول اللہ کی حدیث کی بھی عربی ہوتی ہے اچھا جب وہ مال گنجے سانپ بن جائے گا جس کی آنکھوں کے درمیان دو سیاہ نقطے ہوں گے ثم پھر یاخذ پکڑے گا بلحظمتیہ یہاں سے آ جائے بلحظمتیہ ہاں جبڑوں کے درمیان جو یہ جگہ ہے نا یہاں سے اور یہاں سے پکڑے گا یہ ایمانی ہے ثم یاخذ بلحظمتیہ یعنی شدقیہ کھینچے گا یہ مال جس کی ہم زکوٰۃ نہیں ادا کرتے کھینچے گا اور کیا کہے گا یوم القیامت قیامت والے دن باچھیں چیرتے ہوئے کھینچتے ہوئے کہے گا کیا کہے گا ثم یقول کہے گا انا مالوگا میں تیرا مال ہوا انا کنزوگا میں تیرا خزانہ ہوا اے زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے ادا غال ہوئے گا اے عمل قیامت والے دن بندے واسطے ذلت رسوائی کا مقدر بنے گا اچھا میرے محترم بھائیوں 12:15 پر میں نے خطبہ شروع کیا اور 1:05 ہو گیا اب تک پہلا عمل میں نے جو غدار بندہ ہے اس کے ساتھ قیامت والے دن کیا ہوگا یہ بیان جو بندہ نمازی ہے اس کے ساتھ رب العالمین کیا سلوک کریں گے جو بے نماز ہے اس کا انجام کیا ہوگا حشر میدان ذلت رسوائی میدان محشر اور اگلا عمل زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی یہ کتنے عمل بیان ہو گئے پہلا عمل غدار دوسرا عمل بے نمازی تیسرا عمل نماز پڑھنے والا کہ چوتھا زکوٰۃ نہ دینے والا 1:12 سے خطبہ شروع کیا تھا 1:07 تک 4 عمل 4 گناہ کا ذکر تو آگے سامنے کر چکیا وہاں جس کے اندر اے گناہ پائے گئے یعنی اللہ نہ کرے اگر اسی غدار ہوئے اسی بے نمازی ہوئے اسی زکوٰۃ نہ دینے والے ہوئے تو قیامت والے دن حشر میدان سانو اے عذاب ملے گا اور دوسرا پیغام جنہوں میں ضروری سمجھنا وہ ایک ہے توجہ میرے محترم بھائیاں نے مینوں گیا کاری صاحب جی بچے پڑھا دیو میں دل لگی دے نال اور دل جمی دے نال بچیاں نو پڑھا رہا ہاں بچیاں نو پڑھا رہا ہاں کیونکہ انتظامیہ نے کیا کہ قاری صاحب جی بچے پڑھا دیو میں کہا ٹھیک ہے میں پڑھا دیاں گا اور اندے واسطے ایک شرط ہے میں پیار نہیں کراں گا میں سختی دے نال پڑھاواں گا کیونکہ بچہ سختی دے نال ہی پڑھدا ہے کدی پیار نال نہیں پڑھدا خدا دا نام یہ
اے حدیث رسول دا واسطہ دے کے کہہ رہے ہیں، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں، میری اس پکار نو ذرا سیریس ہو کے سنیا جے۔ جدوں میں بچیاں نو مارنا شروع کر دیتا تے اعتراض آن لگے، قاری صاحب جی تسی ساڈے بچیاں نو کیوں مار دے؟ میں کہا بھائی میں بچیاں نو پڑھانا ہے، کیوں کہ میں انتظامیہ نے کیا ہے قاری صاحب 6 مہینے بعد اسی اپنی مرضی دا قاری لے کے آنے تے امتحان لینے تے اسی دیکھ رہے ہیں تو سارے بچیاں نو کی پڑھائی۔ میں نے اللہ کے فضل سے محنت کرنا شروع کر دی اور میں نے سختی پر جب پڑھانا شروع کر دیا تو اعتراض آنے لگ گیا۔ جب اعتراض آئے تو میں نے کہا بھائی میں تو سختی کے ساتھ ہی پڑھاؤں گا، جس نے پڑھانے ہے پڑھا لو، جس نے نہیں پڑھانے وہ۔ میں نے رسول کی بات کیا یا غلط بات کی؟ اچھا، جب استاد نے ایک متفقہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بھائی میں سختی کے ساتھ پڑھاؤں گا، استاد کے لیے تو سارے بچے ایک برابر ہیں کہ نہیں؟ اچھا، اب میں اگر کسی بچے پر سختی کروں تو ان کے والدین مجھے آ کر کیوں کہتے ہیں کہ استاد جی آپ نے ہمارے بچے کو کیوں مارا؟ اگر اتنا فری ہے، اگر دے رکھا ہے، پھر انتظامیہ بننے کا کیا فائدہ؟ کیونکہ اصول شریعت نے یہ دیا ہے جب امام خطیب رکھا جائے اس کے متعلق کوئی اعتراض ہو ڈائریکٹ آ کے مولوی سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، انتظامیہ سے بات کرو۔ انتظامیہ آگے مجھے مخاطب کر کے گئے قاری صاحب یوں کر لیں اور یوں نہ کریں۔ جب انتظامیہ موجود ہے اللہ کے گھر کی تو پھر خود آ کے قاری صاحب کو کیوں کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے بچوں کو مارا؟ آپ بھی لوگوں کے فیصلے کرتے ہو لیکن آج میں اپنا فیصلہ آپ کی عدالت کے اندر گود پھیلا کے مانگ رکھا ہوں۔ جہاں سے میں غلط ہوں مجھے کہو قاری صاحب آپ غلط ہو۔ اس کے بعد 7,000 کا یہ ڈیسک بنوایا، کاؤنٹر بنوایا، جس کے اندر بچے الماری پڑک 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 پڑک، یہ دیکھو آگے الماری کا کیا حال ہے۔ ان سے بچنے کے لیے عمر بھائی نے پیسے دیے، اللہ کی توفیق ہوئی، اللہ کا حکم ہوا، وہ بنوایا۔ اس کے نیچے وہ کیا کہتے ہیں دراز، اس کو لاک لگوایا۔ صبح بچوں نے لاک توڑ دیا، کیونکہ میں جمعے والے دن بچوں سے نماز سنتا ہوں۔ بلال صاحب، حاجی عبدالستار صاحب کان کھولیے، جمعے والے دن نماز سنتا ہوں، جنازہ سنتا ہوں اور کلمے سنتا ہوں، 8 کلمے سنتا ہوں، نماز سنتا ہوں، جنازہ سنتا ہوں، ایمان کی شرطیں سنتا ہوں۔ میں نے بچیوں سے وہ سن رہا تھا، بچوں نے وہ لاک توڑ دیا، بچوں نے وہ لاک۔ اچھا ایمان سے بتاؤ، وہ 7,000 روپے لگایا ہوا جس کا لاک توڑ دیا جائے، اب اس کی کوئی قدر و قیمت ہے؟ اچھا اب اصول یہ ہے، بچوں نے کہا کہ استاد جی لاک توڑ دیا ہے۔ استاد تو بیٹھ کے بچیوں سے پورے ہفتے کا پڑھایا ہوا سبق سن رہا ہے، لیکن اب پتہ نہیں کہ کس بچے نے وہ لاک توڑا ہے۔ اب شریعت نے جو اصول دیا ہے اس کے اندر اصول نہ ہو گردن میری تلوار تمہاری۔ اصول یہ ہے کہ جب پتہ نہ چل رہا ہو کہ کس بچے نے نقصان کیا ہے، پھر پوری کلاس کو برابر کی سزا، پوری کلاس کو برابر کی۔ یہ جو فیصلہ سنا رہا ہوں نبی پاک کے فرمان کے اندر نہ ہو تمہارا ہاتھ میرا گردن، کوئی بات باقی رہ گئی نہیں۔ اچھا اس بچے کے اندر منیر بھائی کا ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کو وہ بھی شامل تھا، میں نے اس کو بھی سزا چھٹی دی۔ چھٹی دینے کے بعد اس کی ماں آئی، اس کی آئی اور اس کا بیٹا تنویر آیا اور میں ادھر اندر بیٹھا ہوں۔ آ کر تنویر مجھے پتا کیا کہتا ہے، مولوی صاحب باہر نکلو تو آدھی کمپلین آئی ہے کہ آئیے موسیٰ بھائی دکان کے اندر کھڑے۔ اچھا تم لوگ جو
مولوی کو مولوی کہہ کے پکارتے ہو، مولوی کا معنی کیا ہے مجھے بتاؤ؟ مولوی کو اے مولوی، اے مولوی، مولوی کو مولوی کہہ کے پکارتے ہو، مولوی کا مطلب کیا ہے؟ مولوی کا معنی کیا ہے؟ آتا ہے؟ معنی اس کا بہت دور ہے، اگر میں آپ کو اس کا معنی بتا دوں تو مولوی کہنا چھوڑ دو گے۔ اچھا یہ مولوی باہر نکلو کمپلین آئی ہے، ارے انتظامیہ سے بات کرنی تھی کہ مولوی کو آگے بات کرنی تھی؟ انتظامیہ کو بات کرنی تھی نا۔ انتظامیہ میں سے ایک فرد دکان کے اندر موجود ہے، ان کے ساتھ بات کرنے کی بجائے مولوی باہر نکل، چلو میں اٹھا اور باہر چلا گیا، اے استاد جی تسی سارے بچیاں نوں کیا کہنا مارے؟ میں کہا باجی میں سارے بچے نوں برابر کی سزا دیتی ہے، یہ کہہ کے میں واپس آ گیا۔ اب یہ آج کی بات ہے، آج صبح کی، لیکن جس کو ہم حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یہ رب کا قرآن ہے، جس کو ہم مولوی کہتے ہیں، مولوی باہر نکل کمپلین آئی ہے، ہم اپنے مولوی کی یہ عزت کرتے ہیں، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ 28واں پارہ سورۃ المجادلہ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اللہ نے آپ کے امام کو، علم والے بندوں کو کتنی عزت دی؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو ایمان والے ہوں، والذین اوتوا العلم، اور وہ لوگ جن کو اللہ نے علم دیا، جن کو اللہ نے علم دیا۔ اب اللہ نے مجھے علم دیا، میں علم والا بندہ ہوں، علم والے بندے کے اللہ نے کتنی عزت دی، یہ دیکھیں اوتوا العلم درجات، اللہ نے علم والوں کے درجے بلند کر دیے۔ اللہ علم والوں کے درجے بلند کرتا ہے، اور آج ہم کہتے ہیں مولوی باہر نکل کمپلین آئی ہے۔ اور آگے واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہ 28واں پارہ آگے یہ آگے سورۃ زمر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اب اللہ نے تو ہمیں علم والوں کو بلال بھائی، عبدالستار صاحب، بھائی موسیٰ، بھائی شالی اتنی عزت دی ہے، پھر ہم کہتے ہیں اے مولوی بیٹیکل کمپلین آئی ہے تیری۔ یارو ایسا کہنا حق بنتا ہے؟ ارے اگر نہیں مسجد چلا سکتے تو بند کر دو، نہیں استاد کی عزت کروا سکتے تو چھٹی کروا دو، اس میں کوئی جھگڑا تو نہیں ہے، یہ ہے بھی۔ آگے سنیے انما یتذکر اولو الالباب، اللہ کہتے ہیں اہل علم کی عزت وہ کرے گا جو عقل والا ہوگا۔ اگر عقل ہوتی تو ہم یوں کہتے اے مولوی بیٹیکل کمپلین آئی۔ کبھی اپنے باپ کو بھی ہم نے اس طرح کہہ کر پکارا؟ آگے آؤ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پہلا پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 31، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے چند چیزوں کے نام سکھائے، نام سکھا کے پھر فرشتوں پر پیش کیا، ثم عرضهم علی الملائکہ، فرشتوں پر پیش کیا اور کہا کہ تم ان کے نام بتاؤ۔ اب فرشتوں نے کہا جب ہم نے پڑھا نہیں ہم نام کیسے بتا سکتے ہیں؟ ثم عرضهم علی الملائکہ فقال انبئونی، کہا مجھے بتاؤ۔ تو فرشتوں پر آدم علیہ السلام کو فوقیت ملی علم کی وجہ سے۔ آدم علیہ السلام باپ ہے نا تمام بنی نوع انسان کے، آدم نہ اللہ بناندا، اما حوا نو اللہ نہ بناندا، اج تو تے دنیا دے اندر پھر آدم علیہ السلام نو اللہ نے نام سکھا کے کہا فرشتیاں کو پوچھ، فرشتیاں نے کہ اسی پڑھیا ہی نہیں، اسی دساں گے کی آدم نو اللہ نے اے علم دیتا، اس علم دی وجہ تو اللہ نے آدم علیہ السلام نو عزت دیتی، اور قرآن دے اندر اس طرح نے کیا اے آدمو بعد کہ تیرا کمپلیٹ تو آیا۔ اللہ نے قرآن نے کہا اگر حوالہ نہ ہو دلیل نہ ہو، ہاں جی یہ سخت بات تو ضرور ہے، حوالہ نہ ہو میری زبان
کر دو، حوالہ نہ ہو، بات قرآن میں نہ ہو، میری گردن کاٹ دو۔ اگر حوالہ قرآن سے بات کرو، حدیث رسول سے بیان کرو، پھر اپنی غلطی کو دور کرو۔ یا انتظامیہ بنتی ہو تو صحیح معنوں میں انتظامیہ بنو، اگر نہیں بن سکتی تو بن کر دو، یا مولوی کی چھٹی کروا دو۔ کیوں؟ مولوی یہاں پر بے عزت ہونے نہیں آیا۔ مولوی کا معنی جو کہتے ہیں مولوی، مولوی کا معنی کیا ہے؟ اب حق تو یہ بنتا ہے استاد جی، رمضان بھائی، اور یہ فلیکسیں بھی لگائی ہیں، 1 2 وضو خان اور تیسری باہر، کہ یہ شرائط ہیں کہ مسجد کے متعلق کوئی بھی بات ہے انتظامیہ سے بات کرو، ڈائریکٹ آ کے استاد سے کیا حق بنتا ہے؟ یہ نہیں اجازت دی، یہ کام اللہ کے حکم سے اور انتظامیہ کی مشاورت سے ہوا ہے۔ پھر ہم اپنے پیش امام کو، اللہ نے تو قرآن میں نہیں کہا، اللہ نے علم دیا آدم کو، پھر ادب کے ساتھ پکارا وَعَلَّمَ آدم۔ آپ قرآن کھول نہ ہو قرآن کی بات، میں تمہارا بھی مجرم، رب العالمین کا بھی مجرم، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، تمہارا بھی مجرم، رب العالمین کا بھی مجرم۔ اللہ نے علم دیا، اللہ استاد بنا آدم کا۔ کس کا استاد بنا؟ جب اللہ استاد بنا آدم کا، اللہ نے بھی آدم کا عزت کے ساتھ نام لیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ۔ اور ہم جس اپنے استاد کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، عزت نہ کر کے اپنی نمازیں برباد، تمہاری کوئی نماز نہیں۔ اے مولوی میڈیکل کمپلین آئی ہے، یار استاد کو کوئی ایسے پکارتا ہے؟ جب نام جو موجود ہے، مفتی صاحب، قاری صاحب، رمضان بھائی، اگر یہ نہیں نہ کہہ سکتے یوں کہہ دو رمضان بھائی، عزت کی بات ہے نا۔ یہ مولوی میڈیکل کمپلین آئی ہے، مولوی تیرے باپ کا نوکر ہے، یہ تو مصلی رسول کا وارث ہے۔ اور جو اپنے تاریخ کی عزت نہیں کرتا، 4 عذاب آئیں گے دنیا میں۔ کتنے؟ ان میں سے جب مرے گا اندھا ہو کے مرے گا۔ دلائل کے اندر زندہ رہ کے یہ بات کر رہا ہوں، جو اپنے استاد کی عزت نہیں کرے گا، دنیا میں بواسیر کی بیماری لگ جائے گی۔ یہ مولوی میڈیکل کمپلین آئی ہے، اور یار مولوی مصلی رسول کا وارث ہے، کسی کا ملازم نہیں، کسی کے بات کا نوکر نہیں، اس استاد کی عزت ایسی کی جاتی ہے۔ تو میں خدا را انتظامیہ سے درد مند التجا کرتا ہوں، ان سے دین سیکھنے آئے ہو، ان کو گالیاں دینے نہیں آئے۔ اور یارو جو دوسرے مسالک والے لوگ ہیں، وہ تو اپنے مولویوں کو قلخانیوں کے اندر بستر دیتے ہیں، 4 پلیاں دیتے ہیں، کیا کچھ نہیں دیتے۔ ہم تو بدعت والے نہیں، ہم گناہ والے نہیں، ہم وہ خالص دین کی آواز اٹھاتے ہیں جو رب العالمین نے محمد کے سینے پہ نازل کی۔ اگر وہ حق دین بتائیں تب بھی اپنے قاری کو گالیاں یا گالیاں دینا چھوڑ دو، یا نمازیں پڑھنا چھوڑ دو، یا عزت کر سکتے ہو تو قاری رکھ لو، عزت نہیں کر سکتے مسجد بند کر دو اور قاری کی چھٹی کر دو۔ میں یہ آخری بات درد مندانہ اپیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں رکھی، مجھے اس کا فیصلہ دو گے؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، جو کہا، جو لفظ میں نے یہاں کھڑے ہو کر بیان کیے، یہ نہ سمجھنا کہ استاد جذبات میں آ کر اتنا کچھ بول دیا۔ میں جب جذبات میں آتا ہوں، ہوش میرے کنٹرول میں ہوتی، ایک ایک لفظ اگر حدیثہ سے نہ دکھاؤں، ایک ایک لفظ قرآن سے نہ دکھاؤں، اللہ کی قسم جو سزا بھی تم تجویز کرو مجھے دے دو، میں سزا برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آخر میں میرا پھر یہی گزارش ہے، اگر گھر چلا سکتے ہو تو چلاؤ، نہیں استاد کی عزت کر سکتے تو استاد کی چھٹی کروا دو۔ اللہ سے دعا ہے، جو کہا
اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔